جمع ہونے کی توفیق بخشی اور ہم سب کو اس پروگرام کے اندر جمع کیا۔ اس پروگرام کا جو عظیم مقصد اور مین مقصد تھا وہ یوم جمہوریہ کے بارے میں بتلانا تھا۔ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے مہمانان خصوصی اور حضرت اقدس مولانا محمد روشن صاحب قاسمی دامت و برکاتہ عالیہ رکھیں گے۔ میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ لوگوں نے اور عزیز طلبہ نے یہ پروگرام پیش کیا، بے حد خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ ہمیں اس ملک کے اندر پیدا کیا، نہ کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کی قربانیاں کو یاد کرنے کی توفیق بھی بخشی۔ یاد رکھیں، یہ دیش کسی ایک کا دیش نہیں، یہ ملک کسی ایک کا ملک نہیں، یہ ملک ہر اس شخص کا ملک ہے جو اپنی گردن کو دوسرے ملک کی طرف، یعنی جو اس ملک کی طرف نظر اٹھائے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف ہندو مسلم یا سکھ عیسائی ایک کا مذہب نہیں، سب کا مذہب ہے۔ یہ مل کر سب کا مذہب تب بنتا ہے جب ہمارا اتحاد ہو، ہمارے اندر محبت ہو، پیار ہو۔ اگر ہم اس پیار اور محبت کو چھوڑ کر نفرت کے راستے پر چل کر، یا ہندو کہے کہ میرا دیش ہے، یا مسلم کہے میرا دیش ہے، یا کوئی اور کہے صرف میرا دیش ہے، تو میرے بھائیوں یہ دیش ایسے نہیں ہے، وہ خود دیش کو بانٹ رہا ہے۔ جتنی قربانیاں اگر ہندو بھائی نے اس دیش کے لیے پیش کی تو اتنی ہی قربانیاں ہمارے بزرگان دین یعنی ہمارے آئز و اجداد نے بھی پیش کی۔ یہ دیش آزاد تو ہو گیا، پھر بھی اس دیش کے اندر انگریزوں کا حکم، انگریزوں کی جو آئین بنائے ہوئے تھے وہ چلتے رہے۔ 26 جنوری کو یہ یوم جمہوریہ بنا اور ہمارے دیش کو مکمل طور سے آزادی ملی۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم آزادی ہمیں مل چکی، مگر آج بھی ہم دلی غلام ہیں۔ کیوں؟ ہماری جو دل ہے وہ تعلیم کی طرف راغب نہیں، ہمارے جو دل ہیں بچوں کو شکشا کی طرف جوڑنے کا دل نہیں کرتے۔ اور آج اگر ہم بچوں کو یہ قربانیاں اور یہ دیش کی آزادی کے بارے میں اور اپنے اجداد اور اپنے بزرگان کے بارے میں نہیں بتلائیں گے، نہیں سکھلائیں گے، مدارس، اسکول اور کالج سے نہیں جوڑیں گے، تو میرے بھائی یہ بچے ہمارے خالی کے خالی رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارے اندر سب سے زیادہ تعلیم کا زور ہو۔ میں اپنے مہمانان خصوصی سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے حضرت اقدس مولانا محمد روشن صاحب قاسمی دامت و برکاتہ نے اس مدرسے کے اندر، اس مدرسے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے اندر جتنے قربانیاں پیش کی ہیں شاید کوئی بھی اشخاص کر سکتا ہو۔ حضرت رات دن اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کس طریقے سے علاقے کے اندر بدلاؤ آئے، ایجوکیشن آئے، تعلیم آئے، لوگوں کے اندر سدھار ہو، لوگوں تک پورا میسج پہنچے کہ انسانوں کو رہنا کس طریقے سے ہے اور رہا کس طریقے سے جاتا ہے۔ حضرت اقدس کی اگر میں قربانیوں کو یہاں بیان کرتا ہوں تو شاید اتنا وقت نہیں ہے، میں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت جس طریقے سے قربانیاں ہمارے علاقے میں کر رہے ہیں، میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ سے
برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح محنت کے ساتھ ہم سب کے اندر دین پہنچانے اور ایجوکیشن اور تعلیم پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اچھے طریقے سے پروگرام پیش کیا۔ یہاں لمبا چوڑا بیان کروں گا تو مہمانوں نے خصوصی جو ہے بہت سارے یہاں تشریف فرمائے جو آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم کی طرف جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہماک ہیں، اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے علاقے کے اندر آپ چمکیں گے۔ آپ اس مدرسے سے وابستہ رہیے، جڑے رہیے، اور اگر آپ مدرسوں سے ہٹ جائیں گے اور حضرت اقدس مولانا محمد روشن صاحب قاسمی دامت برکاتہ کے سائے میں رہ کر جو کام آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ شاید کسی دوسرے ادارے میں کر سکتے ہیں۔ اس مدرسے کے اندر آپ جڑے رہیں اور اس میں تعلیم حاصل کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے اور اپنے دیش کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔